السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، وقال علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، ان اللہ تعالی لم ينزل داء الا انزل له شفاء علمہ من علمہ وجاہلہ من جاہلہ۔ ناظرین کرام، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں جو کچھ بھی سنا جائے سمجھا جائے اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا اپنی کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی میں وہ عنوان جو انہوں نے ذکر کیا اور جس کا تذکرہ جس کے تحت ہم نے پہلے گزشتہ پروگرام میں بھی گفتگو کی تھی، وہ موضوع میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر وہ الفاظ آپ کے سامنے دہراتا چلا جاؤں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خوف الصحابۃ رضی اللہ عنہم من اللہ سبحانہ وتعالی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اللہ کی ذات سے خوف۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے خلفائے راشدین اور دیگر چند اجلاء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کے بارے میں جو ان کا اللہ کی عدالت میں حاضری کا تصور اور اس پر جو خوف اور ڈر تھا، اس سلسلے میں کچھ اقوال ذکر کیے، اور پھر آخر میں سید المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ کا وہ باب اس کا بھی حوالہ دیا کہ جو انہوں نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، اور اس کے تحت پھر احادیث بھی وہ لائے ہیں، اور وہ باب خوف المؤمن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، کہ مومن کا خوف اس بات سے کہ کہیں اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، قبولیت سے وہ مسترد نہ کر دیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ اسے پتہ بھی نہ ہو اس بات کا کہ میری جتنی بھی محنت ہے وہ ساری اکارت چلی گئی ہے۔ تو قال ابن ابی قال ابراہیم التیمی، ابراہیم التیمی وہ فرماتے ہیں کہ ما عرضت قولی، ان کا یہ ذرا اپنا محاسبہ اور اکاؤنٹیبلٹی کا انداز دیکھیے ذرا جو انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ بھی، اور اس طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا سراپا جائزہ لیتا رہے اس یوم حساب کو یاد کر کے، اللہ کی عدالت کو، ایک دن میں ہونے والے جتنے بھی اس نے اعمال کمائے ہیں وہ ان میں رات کو تقابل کرے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، پھر لا سمح اللہ علی، اللہ کی جو کچھ غلطیاں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو ناراض کر دینے والے جو کچھ احکام اس سے سرزد ہوئے، اس کی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، استغفار کرے، اس لیے کہ سب سے بڑا رزق دنیا میں بغیر توبہ اور استغفار کے انسان کا سونا ہے آرام سے رات کو، کہ رات کو جب سوتا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے پہلے، یعنی یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا کہ آج کے دن کیا مجھ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، اور نیکیاں جو ہیں ان کو یاد نہ کرے، کیونکہ وہ ان کی نیکیاں محفوظ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جو اللہ کے لیے اس نے اعمال کیے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جائیں گے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تو ناظرین، یہ طریقہ انسان کو مطمئن بھی رکھتا ہے اور کہ اب انسان اپنا جائزہ لیتا رہے۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا۔ قال ابراہیم التیمی ما عرضت قولی علی عملی، کہ جب بھی میں نے اپنا قول یعنی اپنی منہ کی بات جو ہے وہ پیش کی ہے، کس پر؟ اپنے عمل پر، یعنی ایک بات ہے انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اور ایک وہ عمل ہے جو کہ انسان اپنے جسم سے، پارٹس آف باڈی سے اس کا اظہار کرتا ہے، اس کو عمل کہتے ہیں، اور زبان کا عمل جو ہے وہ قول ہے، بات۔ تو کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے
اپنی بات جو ہے وہ اپنے عمل پر پیش کی، الا خشیت ان اکون مکذبا، اللہ اکبر، ما عرضت قولی الی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا، اس خوف اور ڈر سے کہ کہیں میں جھوٹا نہ ہوں۔ اللہ اکبر، مطلب یہ ہے کہ میں کہتا کچھ ہوں اور کرتا کچھ ہوں۔ جب میں ایک بات کہتا ہوں تو اسی بات کو جب اپنی عملی زندگی پر پیش کرتا ہوں تو میں جھوٹا نکلتا ہوں، اس لیے کہ میرا عمل، میرا قول عمل کے مطابق نہیں، میرا عمل میرے قول کے مطابق نہیں۔ تو یہ جھوٹ ہے، اپنی ذات کے ساتھ دھوکہ ہے، فریب ہے، اور وہ انسان جانتا بھی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا۔ تو اللہ حکم الحاکمین نے اس کے بارے میں فرمایا، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں بہت ہی ناراض کر دینے والی، اللہ کو اور غضبناک کر دینے والی یہ چیز ہے، یہ طرز عمل ہے کہ زندگی میں قول اور عمل میں تضاد ہو انسان کے۔ تو انسان جو ہے وہ اس بارے میں مطمئن رہے، متنبہ رہے۔ قال ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تقریباً 30 کے قریب اصحاب نبی رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ اکرام، ان سے ملا، ان کو میں نے پایا، زندگی میں ان سے ملاقاتیں ہوئیں۔ اللہ اکبر، کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، اور ایک بات جو میں نے دیکھی وہ یہ کہ ان میں سے ہر ایک صحابی وہ اپنی ذات کے بارے میں اس قدر خائف تھا کہ کہیں مجھ سے منافقت نہ ہو جائے، کہیں میں منافقین میں شامل نہ ہو جاؤں، اس حد تک وہ ڈرتے تھے۔ سب کے سب 30 کے قریب صحابہ، ہر ایک ان میں سے اس نفاق پر ڈرتا تھا۔ ما منہم احد یقول، اور کوئی بھی ان میں سے یہ کہنے کی جرت تک نہیں کرتا تھا، تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ایسی بات کہے، کیا کہ انہ علی ایمان جبریل و میکائیل، کہ وہ جبریل اور میکائیل کے ایمان پر یا اس طرح کا ایمان رکھتا ہے یا رکھ سکتا ہے۔ تو یہ اس حد تک وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عملی دنیا میں خائف تھے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو اس سلسلے میں خوف زدہ اور ڈرا ہوا محسوس کرتا تھا۔ تو ایسے ہی زندگی ہونی چاہیے کہ انسان، جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اور انہوں نے جواب دیا کہ تقویٰ یہ ہے کہ ایک باڑ ہے آپ کے سامنے، اور باڑ خاردار، تو اس کو آپ نے عبور کرنا ہے، راستے میں پڑی ہوئی ہے، آپ ہٹا نہیں سکتے، اسی پر سے ہی آپ نے گزر کے جانا ہے۔ تو کیسے گزریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، اس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس طرح جس طرح کہ میں گزر رہا ہوں انتہائی احتیاط کے ساتھ، پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے کہ کہیں کوئی کانٹا پاؤں میں یا کپڑوں میں یا جسم میں الجھ نہ جائے، چبھ نہ جائے اور میں زخمی ہو جاؤں۔ تو یہ حال ہے انسان کی زندگی میں، ہمہ وقت ہر جگہ ہر طرف خاردار جھونپڑیاں ہیں، کانٹے ہیں بکھڑے ہوئے، بچھے ہوئے، جال بچھے ہوئے ہیں شیطانوں کے، طاغوتی طاقتوں کے جو نظر نہیں آتے، اور انسان ہمہ وقت وہاں سے گزرتا ہے، ان سے دوچار ہوتا ہے، ان کا سامنا کرتا ہے۔ تو اتنا محتاط ہونا چاہیے انسان کو۔ تو یہ ہے تقویٰ کہ انسان اس حد تک اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اور پھر اس تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے جو عمل، وہ اللہ کے خوف سے کر رہا ہے کہ کہیں میرا دامن اس میں الجھ نہ جائے اور پاؤں ایسی جگہ پہ نہ پڑ جائے کہ جہاں کانٹے ہوں۔ انہ علی ایمان جبریل و میکائیل، سب کے سب بلکہ خائف تھے کہ ہم اس بارے میں کہیں منافقت کا شکار نہ ہو جائیں کہ زبان سے ہم کچھ کہتے ہیں اور عمل ہمارا کچھ ہے۔ وکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول لحذیفہ، اور انہی من جملہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے، اور ان کے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی، لیکن یہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک اور قول جو کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہا کرتے تھے یا پوچھتے تھے چپکے سے کہ کوئی کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ جیسا کوئی انسان بہت ہی پریشان ہوتا ہے ہر وقت،
اور خوف زدہ ہوتا ہے، ان سے پوچھتے تھے انشدک اللہ علی سمانی یا حل سمانی، انشدک اللہ، میں اللہ کا واسطہ تجھے دیتا ہوں اے حذیفہ، کیا حل سمانی لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فی المنافقین، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو میری بابت یہ بتایا ہے ان لوگوں میں سے جو کہ منافقین ہیں؟ گویا کہ انہیں سر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں تھے یہ صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں انہیں راز کی بتا دیتے اور اس اعتبار سے کہ وہ آگے نہ بتائیں گے جب تک اللہ کے رسول انہیں یہ اجازت نہ دے دیں۔ تو کچھ راز کی باتیں بھید تھے جو ان کے پاس تھے، اور غالباً یہ بھی تھا کہ ان منافقین کے نام تھے، لسٹ تھی کہ جو بدریہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ یہ جو آپ کے ارد گرد اٹھنے بیٹھنے والے، چلنے پھرنے والے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ بڑے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر بظاہر ان کی شکل شباہت اور ان کی طرز عمل وہ اہل ایمان کا سا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دل کے سیاہ ہیں کہ اور دل میں ایمان نہیں بلکہ فی الدرک الاسفل من النار کے زمرے میں آتے ہیں کہ نعوذ باللہ منافقین کی صفوں میں وہ شامل ہیں۔ تو اب یہ بات عام صحابہ کو بھی معلوم تھی کہ کچھ ایسے راز اور ایسے نام حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس قدر اس بات کا خوف تھا، ڈر تھا اپنی ذات کے بارے میں خاص طور پر، کہ وہ پوچھتے حضرت حذیفہ سے کہ کیا مجھے خدا کے لیے بتا دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام آپ کو دیے بتائے منافقین کے، ان میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ کوئی آپ دیکھیے ناظرین کہ خلیفہ رسول ہیں، خلیفہ راشد ہیں، اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو جنت کی خوشخبریاں دے دی گئیں کئی بار، تو وہ اپنی ذات کے بارے میں اس قدر خائف ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ کہیں میرا نام منافقین میں تو نہیں۔ یہ ہے انسان صحیح سچے ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اپنے تہیں بے ڈر اور نہ ڈر اور بے خوف نہ ہو جائے کسی بھی وقت اللہ کا الحاکمین کی پکڑ سے یا اس کی بارگاہ میں عدالت یا اس کی حاضری کے تصور سے۔ تو فیقول اللہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ آگے سے جواب دیا کہ نہیں، فیقول اللہ، آپ نے کہا کہ نہیں، ولا ازکی بعدک احدا، آپ نہیں ہیں ان میں سے، لیکن یہ ہے کہ میں اس کے بعد کسی کی بابت کوئی بات نہیں کہہ سکتا ایسی، ولا ازکی، اور میں نہیں کسی کو مبرہ کر سکتا، کسی بھی شخص کو صاف یا اس سلسلے میں وثوق سے بات نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس سے مبرہ ہے، بعد آپ کے بعد کسی کو بھی، ولا ازکی بعدک احدا۔ فسمعت شیخاً، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ یہ قول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ استاد سے اس بارے میں سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے رضی اللہ عنہ، یقول، ان کا یہ کہنا تھا کہ لیس مرادہ انی لا ابرئ غیرک من النفاق۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو جواب تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اے عمر آپ تو ان لوگوں میں سے نہیں ہیں منافقین میں سے، ولا ازکی بعدک احدا، تو میں اس کے بعد کسی اور کو اس سے بری نہیں کرتا یا بری ذمہ نہیں سمجھتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اور کوئی صحابہ جو ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں میرے پاس سارے وہ اس سے مبرہ ہیں، نہیں ہیں نعوذ باللہ، یا وہ منافقین میں سے ہیں، یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ جواب دے لینے کے بعد کہ آپ تو ان میں نہیں، اور اس کے بعد میں کسی کی گارنٹی نہیں دیتا، یہ مراد تھا۔ بل المراد، بلکہ مراد یہ تھی کہ لا افتح علی نفسی ھذا الباب، کہ میں اپنی ذات پر یہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتا۔ کیا مطلب؟ کہ جب آپ نے مجھ سے پوچھ لیا اور میں نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ ان میں سے نہیں، تو اب کوئی اور آ جائیں گے اور وہ مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ ہاں جی یہ بتائیے کہ میرا اس لسٹ میں نام ہے کہ نہیں،
ان جملہ منافقین میں سے میں تو نہیں ہے، ذرا مجھے بھی بتا دیجئے۔ پھر جب ان کو میں جواب دوں گا کہ نہیں، اور پھر وہ تیسرا آ جائے گا، پھر چوتھا آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے میں اپنی ذات پر اس کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا۔ یہ اس وقت اس جواب سے مراد یہ تھی وَلَا أُزَكِّي بَعْدَكَ أَحَدًا، کہ آپ کے بعد میں کسی کو بری نہیں سمجھتا یا بری نہیں کرتا یا کسی کی گارنٹی نہیں لیتا، یہ معنی ہے۔ فَكُلُّ مَنْ سَأَلَنِي، تو اب ہر کوئی شخص میرے پاس آئے اور آ کے مجھے کہے، پوچھے حل سمانی لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوزکی ہے، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نام کی بابت آپ کو بتایا ہے ان منافقوں کے بارے میں، ان منافقوں میں، تو پھر میں اس کو بھی اسی طرح بری قرار دے دوں۔ تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی شخص آ جائے کہ جو واقعی بری نہ ہو اور مجھے اس بارے میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا۔ تو گویا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں اس سلسلے میں یہ دروازہ ہی نہ کھولوں۔ تو ناظرین، اس کے بعد علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، خود اپنے استاد محترم کی یہ توضیح اور یہ بات ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وَقُلْ، تو میں کہتا ہوں کہ وَقَرِيبٌ مِّنْ هَذَا قَوْلُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی مفہوم کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، یعنی وہ ایک پھر اور دلیل بھی دیتے ہیں کہ اسی قسم کی ایک اور بات بھی ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے۔ وہ کیا؟ للذی، اس شخص کے بارے میں سآلہ، جس نے آپ سے یہ سوال کیا، پوچھا تھا دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس کہ ان یدعو لہ ان یکون من السبعین الفا، کہ آپ دعا کریں میرے لیے کہ اللہ مجھے ان جملہ 70,000 امتی لوگوں میں سے کر دے، الذین یدخلون الجنۃ بغیر حساب، جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ فرما دیا، سبقک بہا عکاشہ، کہ عکاشہ بن محصن جو ہیں وہ آپ سے سبقت لے گئے ہیں۔ تو یہ بالکل ایسے ہی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ ان 70,000 میں سے اللہ دعا کرو مجھے بھی کر دے، یعنی وہ عکاشہ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انت منہم، تو ان میں سے ہے۔ پھر ایک اور اٹھا اور اس نے بھی کہہ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ عکاشہ سبقت لے گئے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتے تھے کہ اب اگر دوسرے کے بارے میں کہا تو تیسرا بھی کہے گا، پھر چوتھا بھی کہے گا، تو اس طرح یہ سلسلہ چل پڑے گا۔ تو ناظرین، اسی پر ہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ جو کچھ کہا سنا سمجھا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔